وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِلنَّاسِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ بسم اللہ الرحمن الرحیم القارعہ ما القارعہ وما ادراک ما القارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد، معزز و مکرم خواتین و حضرات، قاری صاحب نے سورۃ القارعہ کی نہایت آسن طریقے سے تلاوت فرمائی. یہ سورت مکی ہے اور اس میں ٹوٹل 11 آیات ہیں. پہلے ہم اس سورت کا ترجمہ کریں گے اور پھر حسب دستور اس کے اہم الفاظ پر تھوڑا سا تبصرہ کریں گے اور پھر اس کی تفسیر بیان ہوگی. اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے، دل کو ہلا کر رکھ دینے والی کڑک. کیا ہے وہ دل کو ہلا کر رکھ دینے والی کڑک؟ اور آپ کو کیا معلوم کہ کیا ہے وہ دل کو ہلا کر رکھ دینے والی کڑک؟ جس روز لوگ بکھرے پتنگوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ رنگ برنگی دھنی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے. پھر جس شخص کا نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ شخص خوشحال زندگی میں ہوگا، اور جس شخص کا نیکیوں والا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. اور آپ کو کیا معلوم کہ وہ کیا ہے؟ وہ دہکتی ہوئی آگ ہے. ترجمہ آپ نے سماعت کیا. دلچسپی رکھنے والے لوگ ساتھ ساتھ از خود غور کر سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی خود غور نہ کر سکے تو ہم توجہ دلاتے ہیں کہ اس صورت میں بھی سابقہ تقریباً ساری صورتوں کی طرح متعدد الفاظ ایسے ہیں جو اردو زبان میں استعمال ہوتے رہتے ہیں. ادراک، یہ جو وما ادراکا ما القاریہ ہے، تو یہ ادراک کا لفظ یعنی سمجھ رکھنا، یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے. یوم جبل وتکون الجبال کالعہن المنفوش، تو جبال جمع ہے جبل کی، یہ پہاڑ کو کہتے ہیں. ثقیل فاما من ثقلت موازینہ، جس کے ترازو، جس کے عملوں کا پلڑا ثقیل ہوگا یعنی وزنی اور بھاری ہوگا. ثقالت بوجھ کو کہتے ہیں. اور موازین یہ وزن سے بنا ہے، اور وزن کا معنی بوجھ ہوتا ہے، ویٹ ہوتا ہے. عیش فهو فی عیشۃ راضیہ، یہ عربی میں عیش ہے اور عربی میں عیش کے لفظ کے طور پر بھی استعمال ہوتا رہتا ہے، اور اردو میں بھی لفظ عیش استعمال ہوتا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے زندگی گزارنا. آگے راضیہ، یہ رضا سے ہے، راضی ہونا، خوش کی
اپنی مرضی کی اور خوشی کی کسی چیز کا دستیاب ہو جانا اور مل جانا یہ رضا ہوتا ہے. اور من خفت موازینہ، جس کے وزن خفیف ہوں گے. یہ خفیف کا لفظ بھی ثقیل کے مقابلے پر اردو میں استعمال ہوتا رہتا ہے. تو نار حامیہ، تپتی ہوئی اور بھڑکائی ہوئی آگ ہے وہ. حاویہ کیا ہے؟ وہ نار حامیہ ہے. نار میں نہ آگ، یہ نار کا لفظ بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے. اور حامیہ یہ حما اور ہما عربی میں بخار کو بھی کہتے ہیں، اور اردو میں یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے جیسے حمایت کا لفظ ہے، کسی کی حمایت کرنا. اس کا لفظی معنی ہوتا ہے کسی کے لیے گرم جوشی دکھانا، کسی کے لیے کسی کی سائیڈ لیتے وقت، کسی کو سپورٹ کرتے وقت تپ جانا. تو یہ لفظ ایکچولی اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. اس صورت کے اندر باقی بہت سی صورتوں کی طرح ایک خاص قسم کی فصاحت لسانی بھی پائی جاتی. اس کے الفاظ ہی پڑھیں تو ان کا وزن اکثر الفاظ کے آخر میں گول تا کا وارد ہونا، اور القارعہ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش فاما من ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ واما من خفت موازینہ فامہ ہاویہ وما ادراک ما ہی نار حامیہ. تو اس کے اندر جو ترنم پایا جاتا ہے یہ قرآن کی فصاحت کا ایک بہترین نمونہ ہے. اس سورت کو پڑھنے سے اندازہ ہوتا ہے القاریہ مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ. گویا ایک کھڑکھڑا سا اس سورت کے پڑھنے کے اندر ہی ایک قرع، ایک بجن وہ محسوس ہوتی ہے. اس میں جو لفظ القارعہ استعمال ہوا ہے، اس لفظ کا یہ قاف را عین قرعن، یہ اس کا مادہ ہے، جو روٹ ورڈ ہے وہ اس کا یہ ہے. تو اس کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کو دوسری چیز کے اوپر سٹرائک کرنا، مارنا. تو ضرب الشیء علی شیء، ایک شے کو دوسری شے کے اوپر ٹکرا کے مارنا، تو اس سے جو آواز پیدا ہوگی تو وہ پھر ظاہر ہے جب دو چیزیں آپس میں ٹکرائیں گی تو ایک ساؤنڈ پیدا ہوگی. تو یہ ساری کی ساری بات کو ٹکرانے کو اور ساؤنڈ پیدا ہونے کو یہ لفظ شامل ہے القارعہ. اب اس کا مناسب ترین ترجمہ اگر کرنا چاہیں کہ ایک چیز کا دوسری چیز سے ٹکرانا، تو اس کو آپ بینگ کہہ سکتے ہیں. اور وہ بینگ اور وہ ٹکراؤ چونکہ بہت بھاری ہوگا، اتنا بھاری ہوگا کہ وہ قیامت کے وقوع کا سبب بنے گا اور اس کی اناؤنسمنٹ ہوگی کہ آج قیامت قائم ہو چکی ہے. تو اس قدر سٹرائک، ایک چیز کا دوسری پر سٹرائک ہونا اور اس سے جو ساؤنڈ پیدا ہوتی ہے، تو اس کو آپ اسٹریٹ اور سادہ لفظوں میں دھماکہ کہہ سکتے ہیں. تو اس بینگ کو اگر آپ بگ بینگ کہہ دیں تو اس میں کوئی حرج اور قباحت نہیں ہے. آج کل کچھ سائنسدان اور دنیا کی تخلیق اور اس کے آغاز پر غور کرنے والے لوگ یہ لفظ استعمال بھی کر رہے ہیں کہ یہ دنیا جب وقوع پذیر ہوئی تو ایک بہت بڑے بینگ کے نتیجے میں دنیا وقوع پذیر ہوئی تھی، اسے وہ بگ بینگ کا نام دے رہے ہیں، بہت بڑا دھماکہ. تو اس بگ بینگ کی طرف ہم اس وقت زیادہ ٹائم نہیں دینا چاہتے. البتہ مفہوماً اس کی تصدیق قرآن شریف میں ہوتی ہے. اللہ کریم فرماتا ہے ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما. تو قرآن شریف کی اس آیت کا مطلب ہے کہ زمین اور آسمان آپس میں جڑے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑا، یہ ڈسبینڈ ہوئے اور پھیلتے چلے گئے. اور یہ ڈسٹینس ابھی بھی بڑھ رہا ہے، کائنات ابھی تک پھیل رہی ہے، یہ ابھی تک
اس بگ بینگ کے بعد پوری کی پوری دنیا ایکسلریشن میں ہے، پھر اسی ڈائریکشن میں جاتے جاتے یہ ڈی سیلریٹ بھی ہوگی، اور جب ڈی سیلریٹ ہوگی تو اس وقت اس کے لپٹنے کا دور شروع ہو جائے گا۔ تو آپ جانتے ہیں کہ ایکسلریشن جس ڈائریکشن میں ہوتا ہے اسی ڈائریکشن میں ڈی سیلریشن بھی ہوتا ہے۔ جو اسراء جس کو بولتے ہیں، کسی چیز کی رفتار، تو وہ رفتار سے میری مراد ویلاسٹی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن شریف میں اس کے بارے میں فرماتا ہے یوم نطوی السماء کطی السجل للکتب، قیامت کے دن ہم آسمان کو لپیٹ دیں گے جس طرح الماری میں کتابوں کو لپیٹ کر رکھ دیا جاتا ہے۔ تو یہ بگ بینگ کے نتیجے میں دنیا، جس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ زمین آسمان جڑے ہوئے تھے، ہم نے انہیں پھاڑا اور ان کے اندر وسعت بھی آ رہی ہے، وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم انہیں وسعت دیتے چلے جا رہے ہیں، اور ایک دن آئے گا کہ ان کو لپیٹنا شروع کر دیا جائے گا، لیکن ڈائریکشن ول ریمین دا سیم، ریورس نہیں ہوگی، ڈائریکشن آگے کوئی جائے گی، ٹائم پیریڈ فارورڈ پروسیڈ کرے گا، ریورس نہیں ہوگا۔ خیر، یہ میں نے اختصار سے بتایا ہے، اس پر ڈیٹیل بہت زیادہ ہے۔ یہاں اس چیز کو بیان اس لیے کیا ہے تاکہ دوسرا بگ بینگ بھی بتا دیا جائے۔ جس طرح ایک بینگ کے ساتھ پوری دنیا کو اوپن کیا گیا، پورے سسٹم کو اوپن کیا گیا، اسی طرح ایک بہت بڑے بینگ کے ساتھ اس سارے سسٹم کو ڈسپرس کیا جائے، ختم کیا جائے گا۔ اس کو قرآن شریف القارعہ کے لفظ سے تعبیر فرما رہا ہے۔ تو ہماری جو عربی لغت کی کتابیں ہیں ان میں اس کا معنی یہ لکھا ہوا ہے القرع ضرب شیء علی شیء۔ قارعہ کا معنی ہوتا ہے ایک چیز کا دوسری چیز کے اوپر اسٹرائک کرنا۔ یہ لفظ جب الف لام کے ساتھ آئے القارعہ تو اس کا معنی تھوڑا سا ڈفرینٹ ہوتا ہے، اور الف لام کے بغیر آئے صرف قارعہ الف لام کے بغیر، تو یہ ہم نے قرآن شریف کے سارے الفاظ جہاں جہاں قارعہ استعمال ہوا ہے اور جہاں جہاں القارعہ استعمال ہوا ہے، ہم نے اس ڈفرینس کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ تو القارعہ کا لفظ جس طرح کتاب اور الکتاب ہوتی ہے، اے بک اور دی بک ہوتا ہے، a book it may be any one of the books، اور the book اس کا معنی ہوتا ہے کوئی some particular book، یہ عام کتاب نہیں ہوتی۔ اسی طرح قارعہ الف لام کے بغیر ہو تو اس کا تھوڑا سا معنی ڈفرینٹ ہوگا، اور الف لام کے ساتھ القارعہ ہو تو اس کا معنی تھوڑا سا قارعہ کی نسبت ڈفرینٹ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ پر یہ لفظ القارعہ الف لام پہلے لگا کر استعمال فرماتا ہے، فرمایا کذبت ثمود وعاد بالقارعہ، قوم سمود اور قوم عاد نے القارعہ کا انکار کیا تھا۔ فاما ثمود فاہلکوا بالطاغیہ، اور وہ جو سمود تھے وہ ایک زوردار آواز کے ذریعے سے ہلاک کیے گئے۔ وَأَمَّا عَادٌ، اور وہ جو عاد ہیں، فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ، انہیں ٹھنڈی تیز ہوا کے ذریعے ہلاک کیا گیا۔ تو تیز ہوا ٹھنڈی بھی ہو سکتی ہے، گرم بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک بہت بڑا نکتہ ہے کہ عذاب ضروری نہیں کہ گرم ہو، یہ کولڈ برن والا عذاب بھی ہو سکتا ہے۔ یہ برن دو قسم کا ہوتا ہے، جیسے بندہ برف سے بھی جل جاتا ہے، بلکہ ہارٹ برن کا علاج نسبتاً آسان ہوتا ہے، اور کولڈ برن تقریباً لا علاج ہوتا ہے۔ اس کا علاج اگر یہ سیریس ہو جائے تو ہارٹ برن کی نسبت زیادہ خطرناک بیماری ہوتی ہے، اس کا علاج مشکل تر ہوتا ہے۔ یہ ہے القارعہ کا لفظ جو الف لام کے ساتھ استعمال ہوا ہے۔ تو یہاں یہ کھڑکھڑا ڈالنے والی، کڑک پیدا کرنے والی، تو یہ قیامت کے معنی میں استعمال ہوا۔ اگر یہ الف لام کے بغیر استعمال ہو
تو یعنی اس کو سادہ لفظ میں کہنے کہ نکرہ ہو، تو اس سے مراد مشکلات، آفات اور مصائب ہوتے ہیں قیامت کے علاوہ۔ اس سے نچلے سطح کی مشکلات اور ڈیفیکلٹیز، وہ قاریہ کا معنی ہوتا ہے۔ القاریہ قیامت ہے اور قاریہ مشکلات ہیں جو قیامت سے نچلی سطح کی ہیں۔ یہ لفظ الف لام کے بغیر بھی قرآن شریف میں ایک جگہ پہ استعمال ہوا ہے۔ اللہ کریم نے فرمایا ولا یزال الذین کفروا تصیبہم بما صنعوا قارعہ، کافر انکار کرنے والے جو ان کا کردار ہے، جو ان کے غلط اعمال ہیں، ان کے نتیجے میں ان کو بائی اینڈ بائی ساتھ کے ساتھ قارعہ پہنچتی رہے گی۔ یہ ساتھ کے ساتھ جو قارعہ پہنچتی رہے گی یہ قیامت مراد نہیں ہے، ساتھ کے ساتھ مشکلات، امتحان اور اپنے کیے کا رزلٹ وہ ان تک پہنچتا رہے گا۔ اپنے اعمال کا جو ریئیکشن ہے، رد عمل ہے، وہ جو اللہ نے اپنی تقدیر کے اندر ان ایڈوانس فیڈ کیا ہوا ہے، جو کچھ کوئی کرتا چلا جائے گا اس کا نتیجہ اور اس کا خمیازہ وہ بھگتتا چلا جائے گا۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ فرماتا ہے اے میرے بندو، میں نے تمہیں عذاب دے کے کیا کرنا ہے، یہ تمہارے اعمال ہی ہیں جنہیں میں تمہاری طرف ریورس کر دیتا ہوں، جس کی وجہ سے تمہیں دنیا میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ یہ حدیث مسلم شریف میں موجود ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس بندے کو جو بھی تکلیف پہنچتی ہے، جو بھی امتحانات پہنچتے ہیں، جب دنیا کے اندر جو بھی کسی مشکل میں وہ مبتلا ہوتا ہے، تو فرمایا ما من خدش عود ولا اسرت قدم ولا اختلاج عرق الا بذنب، کسی کو خارش بھی ہوتی ہے تو کسی غلطی کی وجہ سے، کسی کی رگ بھی پھڑکتی ہے تو وہ اپنا نوٹس لے، اپنا محاسبہ کرے، وہ کسی نہ کسی غلطی کی وجہ سے ہوئی ہے۔ ولا اسرت قدم، کسی کا قدم بھی اگر پھسلا ہے تو وہ اپنے آپ کا نوٹس لے، اپنا محاسبہ کرے، اپنی غلطیوں کا جائزہ لے، اس نے کیا غلطی کی ہے۔ تو اس میں اللہ کے پیارے لوگ اور روحانیت کو سمجھنے والے لوگ تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان نے کسی غلطی میں ایسی ابتلائی اختیار کی ہوتی ہے کہ اگر اس پر کوئی کسی اور ڈائریکشن سے کوئی مشکل اور امتحان آ جاتا ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ میں اس کیس میں تو کلیئر ہوں، بری ہوں، یہاں تو میرا کوئی قصور نہیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ اس نے کسی اور جگہ پہ کوئی نہ کوئی ڈنڈی ماری ہوتی ہے جس کا نتیجہ اس کو وہاں تو نہیں دیا گیا، لیکن ایک مہینہ بعد کسی اور موقع پر اس کو کسی امتحان میں ملوث کر دیا گیا ہے۔ تو ہر اللہ والے کو یا ہر نیک آدمی کو چاہیے کہ اگر وہ کسی جرم میں بے گناہ ملوث ہوا ہے، اپنے گناہوں کا جائزہ لے، کسی اور جگہ پر اس نے کوئی خطا کی ہوگی جس کا لچھن اس طرف سے نکل رہا ہوگا، تو اپنے آپ کو درست کرنا چاہیے، اپنے گناہوں کا ازالہ کرنا چاہیے، اور کسی بھی ابتلا میں ہم مبتلا ہو جائیں تو بجائے اس کے کہ کہیں کہ میں سچا ہوں، میں سچا ہوں، استغفار کرنا چاہیے، ہو سکتا ہے یہاں تم سچے ہو، کسی اور جگہ پر تم نے خطا کی ہوگی۔ یہاں ایک اور بات بھی اہم ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ایک نبوت کا جھوٹا مدعی کھڑا ہوا تھا، مسیلمہ اس کا نام تھا، اس کو لقب دیا گیا مسیلمہ کذاب، یعنی جھوٹا مسیلمہ۔ اس کے حربے بڑے عجیب تھے، بڑے آسان طریقے سے اس کی غلطیوں کو پکڑا جا سکتا تھا، اور بڑا واضح قسم کا وہ جھوٹا تھا۔ تو اس نے قرآن شریف کا مقابلہ کرنے کے لیے اپنے اوپر وحی کے نازل ہونے کا ڈھونگ رچایا۔ تو اس نے اس سورت کی نقل اتاری، القارعۃ مل قارعہ وما ادراک مل قارعہ۔ تو اس نے بھی اس جیسی سورت بنانے کی ناکام کوشش کی۔ اس نے یوں سورت بنائی، الفیل وما الفیل وما ادراک مل فیل لہو ذنب وتین، اور بعض کتابوں میں لہو ذنب وسیل وخرطوم طویل۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ
ہاتھی، اور تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے ہاتھی، اور پھر بھی تمہیں کیا پتا کہ کیا ہے ہاتھی. لہو ذنب وتیل یا ذنب وسیل، اس کی ایک کمزور سی دم ہوتی ہے، وہ خرطوم طویل، اور ایک لمبی سی سونڈ ہوتی ہے. تو یہ ایک محض مضحکہ خیز اور مزاحیہ لطیفے کے سوا ہے کچھ نہیں جو اس نے کیا. قرآن کہتا ہے کہ کھڑکھڑا ڈالنے والی، اچانک برپا ہو جانے والی، کڑک پیدا کرنے والی چیز، اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کڑک پیدا کرنے والی چیز کیا ہے. تو واقعی انسان کو نہیں پتا کہ قیامت کیا ہے اور وہ کب آئے گی اور کیا سما ہوگا. وہ تو جتنا اللہ تعالیٰ نے اس کو ایکسپریس کیا ہے، ایکسپلین کیا ہے، اتنا ہمیں اندازہ ہے، ورنہ اس کی ریالٹیز سے ہم بالکل یکسر بے خبر ہیں. تو ہاتھی تو ایسی چیز نہیں ہے کہ جس کا پتہ نہ ہو. ہاتھی کے بارے میں تو بچوں کو بھی پتا ہے کہ یہ ایک جانور ہے. ہاتھی اکثر بچوں نے آنکھوں سے جا کے چڑیا گھر وغیرہ میں دیکھا ہوتا ہے، تصویریں دیکھی ہوتی ہیں، اس کے قوائف، اس کے جو صفات اوصاف ہیں وہ پڑھے سنے ہوتے ہیں، ہاتھی کی کہانیاں سنی ہوتی ہیں، سارا کچھ پتہ ہوتا ہے. تو مسیلمہ نے صرف اور صرف قرآن کا مقابلہ کرنے کے لیے ایک حرکت کی ہے، ورنہ حقیقت یہ ہے کہ قرآن جس گہرائی میں بات کرتا ہے اس گہرائی میں مسیلمہ تو کیا 1400 سال 1450 سال گزر چکے ہیں، آج تک مائی کلال کوئی اس گہرائی میں جا کر قرآن کا مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں کر سکا. اس سے ملتی جلتی ہم اور بھی آیتیں بتا دیتے ہیں. تو صرف القاریہ کا لفظ ہی قرآن شریف کا معجزہ نہیں ہے، اس سے ملتے جلتے الفاظ اور بھی ہیں. وہ تو بڑی مشکل سے کہیں نکلا سوچنے اور کاغذ قلم لے کے بیٹھا ہوگا اور جوتے پہنے سمیت، جوتوں سمیت ہی بستر پہ لیٹ کے سوچتا رہا ہوگا کہ میں القاریہ اور مل قاریہ کا کیسے مقابلہ کروں. لیکن قرآن تو بے ساختہ اور بغیر کسی تکلف کے اس طرح کی کئی باتیں ارشاد فرماتا ہے. وہ فی الواقع آ جانے والی اور واقع ہو جانے والی، وقوع پذیر ہو جانے والی چیز، اور وہ کیا ہے؟ اچانک وقوع پذیر ہونے والی چیز. اور تمہیں کیا پتا کہ وہ کیا چیز ہے اچانک وقوع پذیر ہو جانے والی. یہ پھر وہی قیامت کے بارے میں. یہاں القاریہ ہے، وہاں الحاقہ ہے. تو دیکھ لیجئے اللہ نے بے ساختہ بغیر کسی محنت تکلف کے، اللہ ہے تو اس نے کیسے خوبصورت لفظ اور اس القاریہ کا الٹرنیٹ لفظ کیسے استعمال فرمایا. ایک اور جگہ پہ اللہ تعالیٰ جل شانہ اسی طرح ارشاد فرماتا ہے، یہ سورۃ انفطار ہے، یصلونہا یوم الدین. یوم الدین کا ذکر ہو رہا ہے، قیامت کا دن، یوم الدین. اب یہ لفظ بالکل نرالا، انوکھا، جدا گانا ہے. آپ جانتے ہیں کہ سورۃ فاتحہ میں یہ لفظ انیشلی استعمال ہو چکا ہے، مالک یوم الدین. وہاں دین کا معنی کیا ہے، دین کا لغوی معنی کیا ہے، قیامت کے دن کو دین کے لفظ سے کیوں تعبیر کیا گیا ہے. اہل علم واللہ العظیم دنگ ہیں، حیران ہیں کہ کتنا خوبصورت لفظ قیامت کے دن کے لیے اللہ تعالیٰ نے سلیکٹ فرمایا. تو یہاں وہی لفظ ہے سورۃ انفطار میں، اور پھر فرمایا وما ہم عنہا بغائبین، فرشتے اس چیز سے غافل نہیں ہوں گے. وما ادراک ما یوم الدین ثم ما ادراک ما یوم الدین. تمہیں کیا پتا کہ دین یعنی بدلے کا دن کیا ہے، اور پھر بھی تمہیں کیا پتا کہ بدلے کا دن کیا ہے. اب دین کا معنی بدلہ ہوتا ہے، دین کا معنی دین ہوتا ہے. جیسے مذہب، میں سمجھانے کے لیے مذہب کا لفظ استعمال کر رہا ہوں. قیامت کا دن مراد ہے. ان قیامت، دین، بدلہ، ان تین چیزوں کا آپس میں ریلیشن کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کے لیے یہ لفظ استعمال کر کے ان تینوں چیزوں کے ریلیشن کو کس طرح ملحوظ رکھا ہے. یہ نہایت علمی اور باریک بات ہے کہ واقعی علماء اسلام ایسے قرآن کے اندر استعمال ہونے والے الفاظ پر بجا طور پر فخر کر سکتے ہیں کہ قرآن کے ایک ایک لفظ کے اندر کتنے کتنے سمندر پوشیدہ ہوتے. یہاں تک ہم نے صرف لفظ جو ابتدائی الفاظ تھے، القاریہ تو مل قاریہ وما ادراک مل قاریہ، ان کو ہم نے ڈسکس کیا.
اس سے اگلے الفاظ ہیں، اللہ تعالیٰ خود بتاتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث. اللہ نے جب یہ ڈکلیئر کیا تھا کہ تمہیں نہیں پتا یہ کیا ہے، لوگوں آپ نہیں جانتے کہ قاریہ کیا ہے، تو از خود ارشاد فرما دیا کہ میں بتاتا ہوں. اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. یہ اس دن کا ایک نقشہ پیش کیا گیا، اس دن کا حال اور لوگوں کی اس دن کی کنڈیشن یہ بتائی گئی. اب جو مسیلمہ کہتا ہے کہ میں بتاتا ہوں ہاتھی کیا ہے، اس کی ایک کمزور سی دم ہے اور لمبی سی سونڈ ہے، یہ کون سی انفارمیشن ہے جس کے ذریعے سے اس نے ہمارے علم میں اضافہ کیا ہے؟ یہ تو بچہ بچہ جانتا ہے کہ ہاتھی کی دم چھوٹی ہوتی ہے اور اس کی سونڈ لمبی ہوتی ہے، لیکن قرآن ایسی باتیں نہیں کرتا. قرآن نے واقعی انفارمیشن دی ہے، ایک نئی بات کی ہے جو ہماری سمجھ سے باہر بات تھی. کوئی بندہ اللہ کے بتائے بغیر اس سے پہلے یہ نہیں جان سکتا تھا کہ اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح ہوں گے. یہ قرآن کی علمیت ہے اور یہ انفارمیشن فل آیات ہیں. یہ قیامت کے پہلے دھماکے کا منظر ہے کہ جیسے ہی وہ بگ بینگ ہوگا تو لوگ اڑ جائیں گے پتنگوں کی طرح، زمین سے اٹھیں گے، یعنی قبروں سے نکلیں گے اور زمین سے اوپر کو پرواز کریں گے اور ایسے اڑتے ہوئے جا رہے ہوں. اس کے بعد حساب کتاب کی باری آئے گی. وہ جو اگلے الفاظ آ رہے ہیں کہ جس کا وزن ہلکا ہوگا وہ جہنم میں ہوگا، جس کا وزن بھاری ہوگا اعمال کا وزن وہ جنت میں ہوگا. تو وہ دوسرا مرحلہ ہے. یہ پہلے مرحلے کی بات ہو رہی ہے کہ جب بینگ ہوگا، دھماکہ ہوگا، قاریہ کا وقوع ہوگا تو اس وقت لوگ بکھر جائیں. اور آپ پہلے پڑھ کے آئے ہیں اذا زلزلت الارض زلزالہا. یہ سارے قیامت کو بیان کرنے کے مختلف مناظر ہیں، اللہ تعالیٰ کے استعمال کیے ہوئے مختلف الفاظ ہیں. اب ان الفاظ کے ساتھ اس صورت زلزال کو بھی ذرا جوڑیں تو اس کے اندر ایک نرالی شان ہے. یہاں بالکل جداگانہ الفاظ ہیں. تو یہ سارے سمے ہیں. کوئی سما کسی صورت میں بیان ہو رہا ہے، کوئی سما کسی صورت میں بیان ہو رہا ہے، کوئی سما کسی تیسری صورت میں کسی اور جگہ پہ بیان ہو رہا ہے. اب اذا السماء انفطرت، جب آسمان پھٹ جائے گا، یہ ایک سما ہے. اذا السماء انشقت، جب آسمان شق ہو جائے گا، یہ ایک دوسرا لفظ ہے. تو یہ سارے الفاظ بتاتے ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ کے پاس اپنی شان کے لائق جو ذخیرہ الفاظ ہے اسے کوئی مائی کا لال نہیں پہنچ سکتا. تو یہاں جو فرمایا تو یہ ابتدائی احوال کی بات ہو رہی ہے کہ لوگ پتنگوں کی طرح بکھر کر اوپر کو اڑتے ہوئے جا رہے ہوں گے. اس کا جو منظر ہے ایک حدیث میں یوں بیان ہوا ہے. یہ حدیث بخاری شریف اور حدیث کا نمبر ہے 6527 6527. ان عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تحشرون خفاتا عراتا غرلا. آپ فرماتی ہیں کہ آپ لوگ اٹھائے جاؤ گے بے لباس، فقلت یا رسول اللہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ الرجال والنساء ينظر بعضهم الى بعض، مرد بھی ہوں گے عورتیں بھی ہوں گی تو اس طرح بے لباس ایک دوسرے کو دیکھتے ہوں گے. آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا الامر اشد من ان يهمهم ذاک، اس دن معاملہ اس چیز سے زیادہ سخت ہوگا کہ لوگوں کی توجہ ادھر جائے، اس چیز کی طرف کسی کی توجہ ہی نہیں ہوگی، معاملہ اتنا زیادہ سیریس ہوگا. بہت لوگوں نے اس سے نیچے نیچے کی کچھ باتیں دنیا میں آزمائی ہوں گی. آپ نے دیکھا ہوگا جب اپنی پڑی ہوتی ہے تو بعض کا جوتے سنبھالنے کی ہوش نہیں ہوتی. جب کوئی ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے تو اس وقت بہت سارے ایٹیکیٹس بالا طاق رکھ دیے جاتے ہیں. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ تو یہ میں نے اس ایک ادنا سی مثال پیش کی. تو اسی طرح قیامت کے دن لوگ اگرچہ بے لباس ہوں گے لیکن وہ معاملہ اتنا شدید خوفناک ہولناک ہوگا
کہ لوگوں کی ان چھوٹی موٹی باتوں کی طرف توجہ نہیں ہوگی. اس سے قیامت کے دن کی ہولناکیوں کا آپ بخوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ جہاں یہ اس قسم کی چیزیں بھی انسان کو فراموش ہو جائیں گی اس دن کی ہولناکی کا اندازہ لگائیے. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ الحاقہ کیا ہے اور القاریہ کیا ہے اور اذا زلزلت الارض زلزالہا کیا ہے. ایک اور حدیث میں آتا ہے فَإِنَّهُ يُنْفَخُ فِي الصُّورِ، سور پھونکا جائے گا. فَيَصْعَقُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ، جو بھی آسمانوں میں ہیں اور جو بھی زمینوں میں ہیں سارے کے سارے ہوش سے جائیں گے، سب لوگ بے ہوش ہو جائیں گے. تو ثُمَّ يُنْفَخُ فِيهِ أُخْرَى، پھر دوبارہ پھر سور پھونکا جائے گا. تو فَأَكُونُ أَوَّلَ مَنْ بُعِثَ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں سب سے پہلے میں اٹھوں گا. فَإِذَا مُوسَىٰ آخِذٌ بِالْعَرْشِ، میں جب اٹھوں گا تو میں دیکھوں گا کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے عرش کو پکڑے ہوئے ہیں. تو ظاہر ہے آپ کا مطلب ہے کہ مجھ سے پہلے وہ عرش خداوندی کو پکڑ کر کھڑے ہوں گے. فَلَا أَدْرِي أَحُوسِبَ بِسَاقَتِهِ يَوْمَ الطُّورِ، آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں یہ نہیں جانتا کہ جو کوہ طور پر ان پر غشی طاری ہوئی تھی یہ اس کے بدلے میں ان کو یہاں ریلیف دیا گیا ہے کہ آپ نے یہ منظر پہلے دیکھ لیا ہے، یا آپ کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا. ام بوئسا قبلی، یا شاید مجھ سے پہلے ان کو اٹھا دیا گیا تھا اس دوسرے سور پھونکے جانے کے بعد. تو یا ان کو مجھ سے پہلے اٹھا دیا گیا تھا، تو یا پھر وہ کوہ طور والا جو انہوں نے منظر دیکھا تھا تو وہ ان کا یہاں پر اس کی وجہ سے ڈیڈکشن ہو گئے. یہ حدیث بخاری شریف میں حدیث نمبر 3414 ہے اور مسلم میں بھی حدیث نمبر 2373 ہے. اس آیت میں جو آپ نے دیکھا ہے کہ جو انسانوں کو پتنگوں کے ساتھ تشبیہ دی گئی ہے، تو اس سے مراد سچی مچی پتنگ تو نہیں ہوگے نا، کل فراش المبسوس، بکھرے ہوئے پتنگوں کی مانند ہوں گے، ان کی طرح ہوں گے. تو اس سے مراد ہنگامی حالات کو ظاہر کرنا ہے اور یہ بتانا مقصود ہے کہ لوگ اس دن آپے سے باہر ہوں گے، اپنے پر کنٹرول کسی کا نہ ہوگا. کوئی اٹریکٹنگ پاور ہوگی جو انہیں اپنی طرف اڑا کے لے جا رہی ہوگی، حتیٰ کہ انہیں بے لباس ہونے کے باوجود ایک دوسرے کو دیکھنے کا بھی موقع اور ادھر توجہ، اس چیز کو کوئی اہمیت دینا، وہ اس کا سوال ہی پیدا نہیں. یہ ہے یہ آیت کہ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث، اس دن لوگ بکھرے ہوئے پتنگوں کی طرح اڑ رہے ہوں گے. اس سے اگلی آیت ہے وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ الْمَنْفُوشِ، اور پہاڑ جو ہوں گے وہ دھنی ہوئی اون کی طرح ہوں گے، جو رنگ برنگی ہوتی ہے، رنگ برنگی دھنی ہوئی روئی، دھنی ہوئی اون، اور اون کے اور روئیوں کے مختلف کلر بھی ہوتے ہیں. اون بکرے کی اور طرح، بھیڑ کی اور طرح، اور مختلف جانوروں کی اور مختلف قسم کی بھیڑوں کی مختلف اونیں ہوتی ہیں، ان کے مختلف رنگ ہوتے ہیں. تو پہاڑ جو ہیں وہ مختلف رنگوں میں ہوں گے، اور وہ اون کی دھنی ہوئی اون کی طرح. دھنی اون ایک ہوتی ہے سادہ اون، جیسے کسی بکرے کے بال اتار کے رکھ دیے جائیں یا بھیڑ کے جو اون ہے اس کو اتار کے رکھ دیا جائے تو وہ نسبتاً سالڈ ہوتی ہے. لیکن جب اس کو پینجے میں ڈال کر دھنا جاتا ہے تو اس وقت وہ پھول جاتی ہے اور وہ سرہانے میں بھری جاتی ہے، لحاف میں بھری جاتی ہے، گدے میں بھری جاتی ہے. تو وہ نرم اسی لیے ہوتی ہے، وہ دھنے جانے کی وجہ سے وہ کھل جاتی ہے، اس کے اندر نرمی پیدا ہو جاتی ہے. تو پہاڑ تو پتھر ہیں، تو ان کی انتہا درجے کی نرمی کو ظاہر کرنا یہاں پر مقصود ہے کہ پتھر سے بڑی چٹان اور چٹان سے بڑا پہاڑ ہوتا ہے، اور پہاڑ کا پتھر بھی، جب پہاڑ ایسے ایک وزن ہے جو ہزاروں لاکھوں ٹنوں سے بھی اس کو تعبیر کرنا بہت مشکل ہے، ایک انتہا درجے کا وزن، اس سے وہ پتھر کس قدر بند ہو جاتا ہوگا
اور کس قدر وہ سکیز ہو جاتا ہوگا، سکڑ جاتا ہوگا، اور کس قدر وہ کمپریس ہو جاتا ہوگا. اس قدر پہاڑی بوجھ کے نیچے خود پہاڑ ہی دبا ہوا ہے، اور نچلی سطح کے پتھر بھی نیچے سے اٹھ کر اوپر کو اڑ پڑیں گے اور اس قدر نرم ہو جائیں گے جیسے دھنی ہوئی روئی ہوتی ہے. روئی بھی سالڈ نہیں، یا اون بھی سالڈ نہیں، اتار کر اپنی نیچرل شیپ میں نہیں رکھی گئی، اس کو مشین میں پینجے کے ذریعے سے نرم کر دیا گیا ہو تو یہ پتھروں کا حال ہوگا. یہاں ذرا اہل علم بتائیں، مختلف زبانوں میں بات کرنے والے بتائیں کہ اس قدر تشبیہ دینا ہے کسی کے بس کا کام؟ یہ اللہ تعالیٰ قرآن کے اللہ کا سچا کلام ہونے کے اس قسم کے الفاظ بہترین ثبوت ہیں کہ اللہ کریم جل شانہ ایسے ایسے لفظ انتخاب فرماتا ہے اور استعمال فرماتا ہے. اور یہ اچانک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آ جاتی تھی. حدیثوں میں آتا ہے کہ آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر جب وحی آتی تو کوئی ایسی پری پلانڈ حضور کو کوئی نہیں انفارمیشن پہلے سے ہوتی تھی. اچانک وہی آنا شروع ہو جاتی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر بوجھ پڑنا شروع ہو جاتا تھا، اور آپ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت سردی کے موسم میں پسینے آ جاتے تھے. تو یہ آنکھوں دیکھے مشاہدے ہیں. حتیٰ کہ آپ اگر کسی سواری پر سوار ہوتے تو وہ سواری بھی اس بوجھ سے لفٹی تھی، نیچے کو بیٹھتی تھی، بوجھ نہیں اٹھا سکتی تھی. تو پتہ چلتا ہے کہ یکا یک وہی آتی تھی. یہ کوئی نبی پاک علیہ السلام کا اپنا کلام نہیں ہے کہ آپ قلم لے کے بیٹھے رہتے ہو، سوچتے رہتے ہو، الفاظ بناتے رہتے ہو. ایسا نہیں ہے. یہ اللہ کا یکا یک آنے والا پیغام اور کلام ہوتا تھا جس کے اندر بالکل بے ساختگی، بالکل نیچرل پن، اور بالکل بغیر کسی تکلف کے بڑے زبردست تمثیلات کے ساتھ قرآن شریف کے اندر اللہ کریم کا کلام وارد ہوتا ہے. یہ جو پہاڑوں کے مختلف رنگ ہیں اور پھر یہ روئی کی طرح بکھریں گے، ان رنگوں کے بارے میں ایک اور جگہ پر بھی قرآن شریف میں اللہ کریم کا ارشاد موجود ہے. اللہ کریم فرماتا ہے وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بِيضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ. یہ سورۃ فاطر ہے، آیت نمبر 27 ہے. اس کا مطلب ہے پہاڑوں میں سفید اور سرخ سرنگیں ہیں پہاڑوں کے اندر، اور ان کے مختلف رنگ ہیں، اور بعض کالی کلوٹی ہیں، انتہا درجے کی کالی. تو یہ پہاڑوں کے رنگ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، باہر سے بھی دیکھیں تو پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں. اور پہاڑوں کے اندر آپ مختلف راستوں پہ چلیں تو کہیں پہاڑ کسی رنگ کا ہوتا ہے، کہیں کسی رنگ کا ہوتا ہے، کہیں بالکل کالا واقعی ہوتا ہے، کہیں بالکل سفید بھی ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے. اور اندر جو اس کے خزانے دبے ہوئے ہیں ان کے بھی کلر اکارڈنگلی، وہ پہاڑ کے پتھر پر بھی وہ کلر ریفلیکٹ ہو رہا ہوتا ہے. اس کے پتھر کو بھی پہاڑوں کے ماہر لوگ دیکھ کر جان جاتے ہیں کہ اس پتھر کے پیچھے فلاں خزانہ موجود ہے. اب نمک بھی پہاڑ میں ہی ہے، بالکل وائٹ بھی ہوتا ہے، پنک کلر کا بھی نمک ہوتا ہے، بلیک کلر کا بھی پہاڑ ہوتا ہے، براؤن کلر کا بھی پہاڑ ہوتا ہے، مٹیالے رنگ کا بھی پہاڑ ہوتا ہے. تو شنگرف کے رنگ کا پہاڑ میں نے خود دیکھا، کتنا اٹریکٹیو اور خوبصورت کلر ہوتا ہے. سارے کے سارے ہم پڑھا کرتے تھے، وہ 10 رنگ ہمیں یاد کرائے جاتے تھے سائنس میں، بلیک، براؤن، ریڈ، اورنج، یلو، گرین، بلیو، وائلٹ، گرے، وائٹ، سارے کے سارے کلر پہاڑوں کے اندر موجود ہوتے ہیں. اور اسی رنگوں، ان تمام رنگوں کی معدنیات ہوتی. آپ زرنیخ جسے ہڑتال گودنتی کہا جاتا ہے، پیورلی سفید رنگ کی ہوتی ہے. اس کے اندر سینکھیا ہوتا ہے اور اس کے اندر گندھک ہوتی ہے. یہ 2 چیزوں کا مجموعہ ہوتی ہے. یہ پہاڑوں کے اندر ہوتی ہے. سلفر اینڈ آرسینک دونوں اس کے اندر ہوتے ہیں، اور یہ معدنیات میں سے نکلتی ہے. یہ بنائی نہیں جاتی، یہ نیچرل پروڈکٹ ہے جو پہاڑوں سے نکلتی ہے، مائنز میں سے نکلتی ہے. اور اس علاقے کے پتھروں کے کلر بھی اسی طرح ہوتے ہیں. ہڑتال ورقیہ ہوتی ہے، وہ بالکل سونے کے کلر کی ہوتی ہے، اور وہ ورق در ورق ہوتی ہے، طبقی ہوتی ہے، وہ ادھڑتی ہے. آپ دیکھتے رہتے ہیں اس کلر کی دوائیں منگاتے رہتے ہو، ہم دوائیں بناتے رہتے. اسی طرح سونا ہے، چاندی ہے، سکہ ہے، بڑی چیزیں ہوتی ہیں. تو یہ چیزیں، اور طرح طرح کے پتھر ہیں، کوئلہ تک ہے، یہ ساری چیزیں اس میں سے برآمد ہوتی.
تو ان کے مطابق پہاڑوں کے رنگ بھی ہوتے ہیں. پہاڑ کے اندر ان چیزوں کے اپنے کلر بھی جب یہ اڑیں گی تو یہ اپنا کلر شو کرے گی, اور جس زون میں یہ پائی جاتی ہیں اس زون میں پہاڑ کا اپنا رنگ بھی ان کے مطابق ڈھل چکا ہوگا, وہ بھی اڑیں گے. تو یہ مختلف رنگوں کا بیک گراؤنڈ ہے. تو اور پہاڑ, ایک میں دلچسپ بات کرنے لگا ہوں کہ جو کالا کلوٹا پہاڑ ہے اس کو پشتو میں کہتے ہیں تورا بورا. تورا مانا, تورا پشتو کا لفظ ہے, تور کالے رنگ کو کہتے ہیں. تو یہ بھی ایک پہاڑ تھا. تو یہ پہاڑ, تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کلر واقعی لوگوں کے آزمائے ہوئے بھی ہیں, اور ان کے نام بھی منظر پہ آ چکے ہیں, بندے بندے نے ان کے نام سنے ہوئے ہیں. ادھر سرحد میں ایک گاؤں ہے تور سپر, تو وہاں کا ہمارا ایک دوست تھا, ہم اس کو مذاق میں اس کے گاؤں کو کہتے تھے اسپن سپر. اسپن کہتے ہیں سفید کو. تو یہ کالے سفید یہ سارے پہاڑ ہوتے ہیں. اور قرآن نے ایک بہت اچھی بات اس زمانے میں, جبکہ ابھی سائنس اتنی پروموٹڈ نہیں تھی, قرآن نے اس زمانے میں یہ باتیں کی ہوئی. اور قیامت کے دن یہ ساری کی ساری چیزیں اکھڑ کر اذا زلزلت الارض زلزالها واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے سارے کے سارے اندر کے بوجھ باہر اگل دے گی, نچلا حصہ اوپر ہو جائے گا, تو یہ سارے رنگ باہر آ جائیں گے. یہاں جو میڈیکل سائنس ہے یا طب ہے, اور زمین کے اندر اللہ تعالیٰ کے دفنائے ہوئے خزانے ہیں, ان کے اندر اگر ہم بحث کرنا شروع کر دیں تو یہ بڑی طویل بحث اور گفتگو ہو جائے گی. اس کے بعد اللہ کریم جل شانہ اگلی آیت میں ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ, جن کے نامہ اعمال بھارے ہوں گے, جن کی نیکیاں بھاری ہوں گی, وہ رضا والی اور اپنی مرضی اور اپنی خوشی کی زندگی گزاریں گے. یہ اللہ کریم جل شانہ نے بات ایسی ہے کہ قرآن میں متعدد مقامات پر میزان, وزن کا تولے جانا, اس کا ذکر فرمایا ہے. مثلا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ, ہم قیامت کے دن انصاف کے ترازو بچھائیں گے. فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا, کسی جان پر معمولی سا ظلم بھی نہیں کیا جائے گا. وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ, اگر کسی کے پاس ایک رائی کے دانے کے برابر بھی عمل ہوگا أَتَيْنَا بِهَا, ہم وہ اس کے کھاتے میں ڈالیں گے. وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ, اور ہم کافی شافی حساب لینے والے ہیں, ہم جیسا کافی حساب لینے والا اور کوئی نہیں ہو سکتا. تو یہ معمولی سے معمولی عمل کو بھی, رائی کے دانے کے برابر نیکی اور گناہ کو بھی اللہ کریم نے کاؤنٹ کیا ہوا ہے. تو یہ آپ جان سکتے ہیں کہ اس دور میں سائنس بیچاری بڑی دیر سے ان باتوں تک پہنچی ہے کہ ہم ہر کسی بندے کا ریکارڈ رکھ سکتے ہیں, اس کو سیف رکھ سکتے ہیں, اسے ہم کیمرے میں لے سکتے ہیں, اسے ہم انٹیگریٹ کر سکتے ہیں. تھوڑی سی آئی سی کے اندر, انٹیگریٹڈ سرکٹ کے اندر بہت سارا ریکارڈ سمویا جا سکتا ہے. تو قرآن شریف نے یہ باتیں 1450 سال پہلے سے بیان کی ہوئی. یہ تو آیت تھی. اب ایک حدیث بھی سن لیجئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا توضع الموازین یوم القیامت, قیامت کے دن ترازو بچھائے جائیں گے. فیوتا بالرجل, ایک بندے کو بلایا جائے گا. فیوضع فی کفۃ, اس بندے کو ترازو میں رکھا جائے گا. فیوضع ما احصی علیہ فتمایل بہ المیزان, تو اس کا نامہ اعمال جو ہے جب وہ تولا جائے گا تو ترازو دوسری طرف جھکے گا, بندہ ہلکا ہوگا. تو قالا فیبعث بہ الی النار, اسے آگ کی طرف بھیجا جائے گا. تو فاذا ادبر بہ, تو جب وہ بندہ اس کو اذا ادبر بہ, اسے لے کر جب پیٹھ پھیری جائے گی اور لے کر چلا جائے گا, تو اذا صائح یصیح من عند الرحمن یقول, اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک چیخنے والا چیخے گا, آواز لگائے گا,
یقولو لا تجعلوا لا تجعلوا، اسے مت لے جاؤ، اسے مت لے جاؤ، ایسا نہ کرو. فإنه قد بقي له، ایک عمل اس کا باقی رہ گیا، اسے واپس لاؤ. فیوتا ببطاقۃ، تو ایک کاغذ کا ٹکڑا لایا جائے گا. اب کاغذ کتنا لائٹ ہوتا ہے آپ سمجھ سکتے ہیں. فیہا لا الہ الا اللہ، اس میں لکھا ہوگا لا الہ الا اللہ. فتودع مع الرجل فی کفۃ، تو وہ کاغذ اس بندے کے ساتھ اس کے ترازو کے پلڑے میں رکھ دیا جائے گا، اس کے نامہ اعمال میں رکھ دیا جائے گا. حتیٰ یمیل بہ المیزان، حتیٰ کہ وہ ترازو اس ایک کاغذ کے ٹکڑے کی وجہ سے بھاری ہو جائے گا. یہ لا الہ الا اللہ کا وزن ہے. اب آپ سوچ لیجئے کہ یہ لا الہ الا اللہ تو ایک زبان سے بولا ہوا جملہ ہے، تو جو چیز زبان سے نکلتی ہے اس کا بھی وزن ہوتا ہے. ہاں، یہی بات آپ کی سمجھ سے باہر ہے. یہی وہ بات ہے جہاں تک ابھی تک سائنس نہیں پہنچی. ہر چیز کو تولا جا سکتا ہے. یہ کنورژن سسٹم ہے. چیزیں ایک شیپ سے دوسری شیپ میں کنورٹ ہو سکتی ہے. میں یہاں بول رہا ہوں، آپ یورپ اور امریکہ میں اور جاپان میں اس کو سن رہے ہیں. ہاؤ اٹ کین بی. میری آواز ڈائریکٹلی آپ تک نہیں جا رہی. میری آواز کو کوئی طاقت ایسی ہے جو اس کو الیکٹریکل انرجی میں کنورٹ کر رہی ہے، اور پھر الیکٹریکل انرجی کو ساؤنڈ انرجی میں چینج کر کے آپ تک بھیجا جا رہا ہے. یہ جو کنورژن سسٹم ہے، یا مائک ہوتا ہے، لاؤڈ اسپیکر ہوتا ہے، اس میں بھی جب ہم بولتے ہیں تو وہ تار کے اندر ساؤنڈ ٹریول نہیں کرتی. تار کے اندر الیکٹرو میگنیٹک ویوز ہوتی ہیں جو ٹریول کرتی ہیں. ہماری آواز کو وہ جو مائک ہوتا ہے اس کے اندر ایک کنورٹر لگا ہوا ہوتا ہے جو آواز کو، ساؤنڈ انرجی کو الیکٹریکل انرجی میں تبدیل کرتا ہے. تو وہ آگے الیکٹریکل انرجی ٹریول کرتی ہے، پھر وہ جو آگے ہارن لگا ہوتا ہے وہ اس کو الیکٹریکل انرجی کو ساؤنڈ انرجی میں تبدیل کرتا ہے. تو اب وہ بات جب نکلتی ہے تو لوگوں کے کانوں سے ٹکراتی ہے تو اسے ساؤنڈ کہتے ہیں. تو یہ تو کنورٹ ہونے کا سسٹم ہے. تو بات واضح ہو گئی کہ جب آپ زبان سے جو بات نکالتے ہیں، یہ قیامت کے دن ایک وزن شو کرنے والی چیز کی شیپ میں کنورٹ ہو جائے گی، اور اس کا وزن اتنا زیادہ ہوگا کہ آپ حیران رہ جائیں گے. عام گفتگو کا کوئی وزن نہیں ہوگا، تھوڑا وزن ہوگا، اور لا الہ الا اللہ کا وزن سب سے زیادہ ہوگا. ایک حدیث میں اس لیے آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک حدیث میں، مسند احمد میں حدیث ہے، فرمایا کہ میں نے اور میرے سے پہلے نبیوں نے جو سب سے بڑا پیغام دیا ہے وہ یہی لا الہ الا اللہ کا پیغام. یہ تمام نبیوں کا پیغام ہے، اللہ کی توحید کا کلمہ. یہ مسند احمد میں حدیث ہے 7066 حدیث نمبر ہے. اس سے اگلی آیت ہے وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ، جس بندے کے اعمال کا پلڑا ہلکا ہوگا اس کا ٹھکانہ ہاویہ ہوگا. ہاویہ کیا ہے؟ ہاویہ کا لفظ ہویٌ سے بنا ہے. اس کا معنی ہوتا ہے اوپر سے نیچے گرنا. تو جہنم کا اوپر سے نیچے گرا کر سب سے نچلے گڑھے میں کسی کو گرا دینا اور پہنچایا جانا، جو ایسا گڑھا ہے اس گڑھے کا نام ہاویہ. ایک اور آیت میں اللہ کریم ارشاد فرماتا ہے کہ وَالْوَزْنُ يَوْمَئِذٍ الْحَقُّ، اعمال کا تولے جانا قیامت کے دن حق ہے. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ، جس کے اعمال کا پلڑا بھاری ہوگا، فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، وہ فلاح پانے والے لوگ ہوں گے. وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ، جن کا نامہ اعمال ہلکا ہوگا، خفیف ہوگا، فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا، وہ لوگ ہوں گے جو خسارے والے ہیں. تو خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ، ہماری آیتوں کے ساتھ یہ ظلم کرتے تھے، اس کے نتیجے میں ان کو یہ خسارہ پہنچے گا. یہ سورۃ اعراف کی آیت نمبر 8 اور 9 ہے. اس سے اگلی آیت ہے، یہ کافی ساری آیتوں کو میں نے رہنے دیا ہے اختصار کے پیش نظر.
وما ادراک ما ہی نار حامیہ، تمہیں کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے؟ وہی بات آ گئی نا، جب قرآن کہتا ہے تمہیں کیا پتا تو واقعی ہمیں نہیں پتا ہوتا تو قرآن ایسا کہتا ہے. تو فرمایا نار حامیہ، وہ تپائی ہوئی آگ ہے. وہی حامیہ، جیسا میں نے پہلے بتایا تھا کہ ہمون حامیہ یہ حمایت، اور ہما بخار کو کہتے ہیں، یہ تپش، حتیٰ کہ حمایت کسی کی خاطر غیرت کرنے کو بھی کہتے ہیں. بندہ اندر سے گرمی کھاتا ہے، غصہ کھاتا ہے تو اس کو حامی بھی کہا جاتا ہے، فلاں فلاں کا حامی ہے. تو تمہیں کیا پتا کہ حاویہ کیا ہے؟ وہ تپتی ہوئی آگ ہے، دہکائی گئی آگ ہے. حدیث میں اس کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، یہ دنیا کی آگ جہنم کی آگ کا 70واں حصہ ہے، 170th. قیل یا رسول اللہ، عرض کیا گیا یا رسول اللہ ان کانت لکافیتن، تو انسان کے لیے تو یہ دنیا کی آگ ہی کافی تھی. قالا فضلت علیہن بتسعۃ وستین جزءا کلہن مثل حرھا، لیکن فرمایا یہ 69 ٹائمز اس کی نسبت اس کو تیز کیا گیا ہے، اور ہر 70 میں سے ہر حصہ اس ایک آگ کے برابر ہے. اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ وہ آگ کتنی تیز ہے. آپ دیکھتے ہیں دنیا میں آگ جب گولڈن کلر کی ہوتی ہے اور جب تیز ہوتی ہے تو وہ نیلا ہونے لگتی ہے. خاص طور سے لوہے کو جو آگ یا لوہے کے ارد گرد جو آگ کا دائرہ بنتا ہے، جو فلکس بنتا ہے، وہ نیلا ہوتا ہے. تو وہ آگ بھی اسی طرح اپنی شدت کی وجہ سے اس کے بھی کلر بدلیں گے، اور وہ 70 ٹائمز اس سے زیادہ تیز ہوگی. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ اشتقت النار الی ربھا، جہنم کی آگ نے اپنے رب سے شکایت کی. اب دیکھ لیجئے آگ بھی بول سکتی ہے، رب کے سامنے ہر ایک کو زبان مل سکتی ہے. تو کہنے لگی اے میرے اللہ، میرے بعض حصوں نے مجھے خود کھا لیا ہے، میں خود اپنے آپ کو جلائے جا رہی ہوں. تو اللہ تعالیٰ نے اس کو اجازت دی کہ 2 سانس لے سکتی ہو. اب جہنم کے 2 پہلو ہیں، ایک ٹھنڈا اور ایک گرم. تو جب گرم پورشن اس کا سانس لیتا ہے، ریسپیریٹ کرتا ہے، تو اس وقت گرمی کا موسم ریفلیکٹ ہوتا ہے دنیا میں. اور جب سردی کا پورشن اور جہنم کا ٹھنڈا علاقہ اور حصہ وہ سانس لیتا ہے تو سردی کا موسم دنیا کے اندر ظاہر ہوتا ہے. یہ حدیث بخاری شریف میں ہے، حدیث نمبر 3260 ہے. اب اگر کسی کی عقل ابھی تک یہاں نہ پہنچی ہو تو ہی شوڈ ویٹ، اپنی تحقیق کو اس وہاں تک جانے دے، پھر زبان کھولے. وقت سے پہلے الناس اعداء لما جاہلوا، لوگ جس چیز سے جاہل ہوتے ہیں اس کے دشمن ہو جاتے ہیں. یہ ایک عربی کا قاعدہ اور اصول ہے کہ سمجھ سے بالا تر چیز کا لوگ انکار کر بیٹھتے ہیں، تو انکار نہ کیا جائے، اپنی سمجھ کا علاج کیا جائے. تو ایک حدیث میں آتا ہے عن النعمان، حضرت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں سمعت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ان اہون اہل النار عذابا یوم القیامت لرجل تودع فی اخمص قدمیہ جمرۃ، سب سے کم عذاب اس بندے کو ہوگا کہ جس کے قدموں کے نیچے جہنم کی آگ کا چنگارا رکھا جائے گا، تو یغلی منہا دماغہ، اس آگ کے انگارہ جو قدموں کے نیچے ہوگا اس کی تپش کی وجہ سے اس کا دماغ کھولنے لگے. اب اس آگ کی شدت کا آپ اندازہ لگا لیجیے. تو یہ حدیث بخاری میں 6561 حدیث کے نمبر کے طور پر موجود ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اپنے کلام کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.